ہم 13 یا 14 ربیع الاول کو بھی میلاد کروا سکتے ہیں. دیکھیں میلاد آپ پورے سال میں کسی بھی دن کروا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ضروری نہیں آپ ربیع الاول میں کروا رہے ہیں, ضروری نہیں آپ سفر میں کروا رہے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ محرم الحرام میں کروائیں. آپ پورا سال میں کسی دن بھی میلاد کروائیں گے تو وہ آپ کا قابل قبول ہے. ہاں جی, شرط یہ ہے کہ وہ آپ کا ٹوٹل انسٹرکشن فل ہو, آپ کو جو تعلیمات دی جاتی ہیں ان کے اوپر وہ پورا اترتا ہو تو آپ میلاد کروا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. باقی یہ کہ ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ربیع الاول کے مہینے میں اگر میلاد کروا رہے ہیں تو 12 ربیع الاول تک ہی کروائیں اور اس کے بعد نہ کروائیں. آپ پورا ربیع الاول میں جس دن بھی میلاد کروائیں گے آپ کا اسی دن قابل قبول ہوگا. ضروری نہیں کہ آپ نے 12 ربیع الاول سے پہلے ہی کروا لینا ہے, یعنی پہلے 12 دنوں میں ہی آپ میلاد کروا لیں اس کے بعد نہ کروائیں. نو, آپ پورا مہینہ میلاد کروائیں تو بھی آپ کا قابل قبول ہے, بلکہ آپ پورا سال میں کسی دن بھی میلاد کروائیں تو آپ, کیونکہ آپ کی نیت اللہ کے نبی کے لیے ہے تو وہ آپ کی کسی بھی دن قبول ہو جائے گی. یہ ہے کہ اس مہینے کو کچھ زیادہ ہم نے سپیریئر بنا دیا, تو اگر ہم اس مہینے میں کریں کیونکہ اس مہینے کو بابرکت مہینہ سمجھا جاتا ہے اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی, تو انسان خود بھی اپنے آپ کو سیٹسفائی اس منتھ میں ہی فیل کرتا ہے. تو اگر آپ اس مہینے میں کسی بھی دن میلاد کرواؤ گے تو وہ جائز ہے, اس میں ناجائز والی کوئی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. اوکے, اس کے بعد کوشچن ہے کہ عورتوں یا مردوں کو اکٹھا کرنا میلاد کے لیے بابرکت ہے یا گناہ ہے. دیکھیں اس میں اب دو چیزیں ہیں. فرسٹ آف آل دیکھیے, اگر آپ اکیلے عورتوں کو اکٹھا کر رہے ہیں تو وہ جائز ہے, اگر آپ اکیلے مردوں کو اکٹھا کر رہے ہیں تو بھی وہ جائز ہے. لیکن اگر آپ عورتوں اور مردوں کو اکٹھا کروا کے ویسے میلاد کرنا چاہتے ہیں تو سراسر ناجائز ہے یہ, کیونکہ عورتوں اور مردوں کو اکٹھا کر کے میلاد کروانے کی ضرورت کیا ہے. کچھ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ پردے کا انتظام کر دیتے ہیں, لائک مین جو آپ کا معلم ہوتا ہے وہ ایک ہی جگہ پر بیٹھا ہوتا ہے, بٹ آپ کے سینٹر میں ایک پردہ ہوتا ہے جس کے ایک سائڈ پہ لیڈیز ہوتی ہیں اور دوسرے سائڈ پہ جینٹس ہوتے ہیں. تو اگر آپ اس حساب سے میلاد کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی گناہ نہیں کہ دونوں سائڈ پہ آپ کا پردہ ہو رہا ہے. لیکن اگر پردہ نہیں ہے تو کسی صورت بھی جائز نہیں ہے عورتوں اور مردوں کا ایک ساتھ میلاد میں بیٹھنا, کیونکہ اس طرح سے بد نگاہی بہت زیادہ پھیلتی ہے. بھلے آپ کسی بھی پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوں, ٹھیک ہے, آپ پراپر مسجد میں بیٹھے ہوں, آپ دربار پر کھڑے ہیں, آپ حج کرنے کے لیے بھی گئے ہیں, جس انسان کے اندر شیطانی صفت تانی ہے اس کو یہ نہیں پتا چلتا کہ وہ کس جگہ پہ کھڑا ہے, وہ اس کے اندر خود بخود آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور انسان کو نہیں پتا کہ اس کے اندر کب کوئی غلط چیز آ جائے, تو اس لیے اپنے آپ کو پہلے ہی احتیاط کی طرف رکھنا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کہیں کہ جی نہیں جی ایسا تو کچھ نہیں ہو سکتا, کوئی بات نہیں, اتنی پاک جگہ پر جانا ہے اور یہ سب. نو, آپ نہیں جانتے کہ شیطان اس طرح کی جگہوں پہ ہی اپنے وار کے لیے تیار ہوتا ہے. تو اس طرح کی چیزوں سے اوائڈ کریں, کبھی بھی ایسا نہ کریں کہ عورتوں اور مردوں کو ایک ساتھ میلاد کے لیے بٹھا لیں. بابرکت تو میلاد ہمیشہ ہی ہوتے ہیں, لیکن یہ گناہ کا باعث بھی بنتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایک تو بے پردگی ہے, وہ سب سے بڑا گناہ ہے. دوسری چیز کیا کہ بد نگاہی ہو سکتی ہے. کچھ عورتیں جو پردہ کرتی ہیں ان کے لیے اذیت کا باعث ہے یہ, تو ان چیزوں سے بچنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک ٹائم پہ گناہ بھی ہو سکتا ہے اور بے برکتی بھی ہو سکتی ہے اور بابرکتی بھی ہو سکتی ہے. اب اگر آپ جسٹ عورتوں کو اکٹھا کریں تو وہ آپ کے لیے کوئی مذائقہ نہیں, اگر جسٹ مردوں کو اکٹھا کر کے میلاد کروا رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے کوئی مذائقہ نہیں. ہاں جی, لیکن عورتوں کو بھی یہ چیز پتہ ہونی چاہیے, یا مردوں کو جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں انہیں یہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ ہم جس جگہ پر بیٹھے ہیں وہاں بیٹھ کر ہم کوئی گناہ کا کام خود ہی نہ کریں. اگر جسٹ مرد بھی بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی یہ چیز ضروری ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں سے اوائڈ کریں جو گناہ کا باعث ہے, ٹھیک ہے. اور اگر جسٹ عورتیں ہیں تو انہیں بھی اس چیز سے اوائڈ کرنا چاہیے کہ چغلی چکاری چوری کی باتیں, ایک دوسرے کو ٹونٹ کرنا, وہیں بیٹھے ایک دوسرے کی بات کرنا کہ فلاں کے کریے, اس کے فیس کا اسٹرکچر کیا ہے, یہ بندہ کیا کر رہا ہے, اس کا میک اپ کہاں جا رہا ہے. اس طرح کی چیزوں کو اگر آپ اس جگہ پہ بیٹھ کے نوٹ کر رہے ہیں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے, تو آپ کا دھیان ان چیزوں کی طرف ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی طرف. آپ تو خود اپنے سر پہ گناہ لے رہے ہیں, آپ کو تو پھر کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ مردوں میں بیٹھے ہیں یا عورتوں میں. اگر آپ کا عورتوں میں بیٹھ کے یہ حال ہے یا مردوں کا مردوں میں بیٹھ کے اس طرح کا حال ہے, تو اگر ان کو دو لوگوں کو ساتھ بٹھا دیں گے تو ان کی کیا حالت ہوگی, یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں. اور زیادہ مسنون یہی ہے کہ آپ عورتوں کا الگ سے میلاد کروائیں, مردوں کا الگ سے, اور اتنی دیر کے لیے اپنی زبانوں کو تالے لگائیں اس طرح کے ہر عمل سے جو آپ کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. اچھا جی, اس کے بعد کوشچن ہے کہ بچوں کو کچھ بانٹنا مسنون ہے یا بڑوں میں تقسیم کرنا بہتر ہے. دیکھیں پہلی چیز تو مجھے یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے زیادہ محبت ہے یا بڑوں سے؟ بلا شبہ انہیں ہر انسان سے محبت تھی, انہیں اپنے ہر اس امتی سے بھی محبت تھی جو ابھی اس دنیا میں نہیں آیا تھا, جیسے کہ ہم ہیں.
ٹھیک ہے، انہیں ان سے بھی محبت تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اور ان کی محبت سب سے پہلے اور سب سے زیادہ بچوں کے لیے تھی. تو اگر آپ ان کی نسبت سے کوئی چیز ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ بچوں کو نہیں دیں گے اور بڑوں کو دے دیں گے اینڈ دیٹس آل، تو یہ زیادہ آپ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، نہ ہی آپ کا زیادہ بینیفیٹیبل ہے. ٹھیک ہے، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ بچوں کو پرائرٹی دیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں سے محبت کے بارے میں تلقین کی ہے، بچوں سے شفقت کے بارے میں تلقین کی ہے. انہوں نے خود بچوں سے بے پناہ محبت کی ہے اور ان کی ہمیشہ فرسٹ پرائرٹی بچے ہوا کرتے تھے. تو اگر آپ ان کی اسوہ حسنہ کو فالو نہیں کریں تو کس چیز کی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یا اللہ کی راہ میں ان کی نسبت سے کوئی چیز دے رہے ہیں؟ کس چیز کی؟ جب آپ ان کی سینگس کو ان کی فالو کر ہی نہیں رہے ہیں، تعلیمات کو جو انہوں نے آپ کو بتائیں گے چیزیں، جب آپ ان کو فالو ہی نہیں کر رہے تو آپ کس لحاظ سے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ان کی نسبت سے کوئی بھی عمل کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ بچوں کو ڈینوائے کیے جا رہے ہیں اور بڑوں کو آپ تقسیم کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ اس میں آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ جس کو بھی آپ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہو وہ آپ کا جاننے والا ہے، یا پھر آپ کی ان سے کس طرح کی بانڈنگ ہے، یا پھر وہ بہت اچھے خاصے گھر کے لوگ ہیں، ویل سیٹلڈ ہیں، آپ کی ان کے ساتھ بہت اچھا کنیکشن ہے. اس چیز کو کنسیڈر مت کریں. جب آپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں ہر کسی کو برابر رکھیں. اگر آپ کسی کو زیادہ دینا چاہتے ہیں سو یو شوڈ بی گیو مور ٹو دی چائلڈس. آپ کو بچوں کو زیادہ دینا چاہیے، یہی آپ کے لیے مسنون ہے اور اسی کا آپ کو ثواب ہوگا کہ آپ اس بچے کو دیں جو ضرورت مند ہے. ٹھیک ہے، ضرورت مند نہیں بھی ہے تو بھی آپ اپنی ڈسٹریبیوشن کا ریٹ ہمیشہ بچوں سے سٹارٹ کریں، اس کے بعد آپ بڑوں کو لے کر آئیں، کیونکہ بچے اس چیز کو بہت جلدی پک کرتے ہیں اور بچوں کو اس چیز سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے بھی اسی چیز کی وجہ سے زیادہ خوش ہوں گے کہ ہم بچوں کو پرائرٹی دے رہے ہیں. سو یو شوڈ بی گیو فرسٹ پرائرٹی ٹو دی چلڈرن اینڈ دین ٹو دی ایلڈرس. سو اس چیز کا خیال رکھیں. یہ وہ ایک کوشچن ہے جس کو میں نے بہت بہت پسند کیا. یہ مجھے جس نے بھی کوشچن کیا ہے، میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہتی تھی بٹ پچھلے کچھ لیکچر سے مجھے بھول گیا کہ میں نے اس ٹاپک کو ڈسکس کرنا ہے. بٹ جس نے بھی مجھ سے یہ کوشچن کیا، آئی اپریشیٹ دیم کہ انہوں نے مجھ سے یہ کوشچن کیا ہے. اور یہ ایک بیسک رول جو ہے وہ سوسائٹی میں ہونا چاہیے کہ بچوں کو آپ فرسٹ پرائرٹی میں رکھیں اینڈ دین یو شوڈ گیو ٹو دی ایلڈرس. کیونکہ بڑوں کو اتنا زیادہ ان چیزوں کا شوق نہیں ہوتا جتنا کہ بچوں کو ہوتا ہے. آپ ان کو کوئی بسکٹ ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، آپ ان کو جوسز ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، جتنی آپ کی پاکٹ آپ کو پرمٹ کرتی ہے آپ اس حساب سے لوگوں میں ڈسٹریبیوشنز کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے دیے ہوئے ہر چیز کو قبول کرتا ہے. اور اللہ کے نزدیک ہونے کا کیا مقصد ہے ہمارا؟ کہ ہم آخرت میں اللہ کا قرب حاصل کر سکیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ واحد ذریعہ ہیں جن کو ہم جو ہے وہ راضی کر کے اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو بانڈنگ ہے وہ ہماری کبھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ آپ کے محبوب ترین بندے تھے. ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ ہم نارملی بھی کیا کرتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی انسان کے دل میں جگہ بنانی ہوتی ہے تو ہم جو بھی بندہ اس کے زیادہ قریب ہوتا ہے اس کو اپروچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح سے جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے آگے قریب ہونا ہے یا اللہ کے آگے سرخرو ہونا ہے تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینگس کو، ان کی تعلیمات کو فالو کرنا ہوگا تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو سکیں. ٹھیک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری نیت میں جتنی پیورٹی ہوگی اتنی ہی اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ نوازے گا.